اب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان بظاہر ایک سادہ یاد دہانی لگتا ہے، لیکن سفارتی اور سیاسی اعتبار سے اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے لیے یہ بیان کتنا ناگوار اور ناقابل قبول ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کہ بھارت ہمیشہ اپنی عسکری صلاحیت، ٹیکنالوجی اور دفاعی بالادستی کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ اس پس منظر میں اگر ایک امریکی صدر یہ کہے کہ بھارت کو اتنا بھاری نقصان ہوا کہ اس کے ساتھ جہاز گرائے گئے، تو یہ بھارت کی عسکری ساکھ پر ایک کاری ضرب ہے۔ یہ صرف ایک عسکری شکست نہیں بلکہ بھارت کی سیاسی قیادت کے لیے بھی ایک نفسیاتی دھچکا ہے، کیونکہ بی جے پی کی حکومت نے اس واقعے کو قومی فخر اور فوجی طاقت کے اظہار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بار بار اس واقعے کو کیوں دہراتے ہیں اور اس پر زور کیوں دیتے ہیں کہ اگر وہ مداخلت نہ کرتے تو پاک بھارت ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اس کا ایک پہلو ٹرمپ کے ذاتی مزاج سے جڑا ہے۔ وہ ہمیشہ سے عالمی معاملات میں خود کو ڈیل میکر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اسی لیے وہ بار بار اس جنگ کو روکنے کا کریڈٹ لیتے ہیں تاکہ یہ تاثر قائم ہو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو جنوبی ایشیا میں ایک خوفناک جنگ چھڑ سکتی تھی۔ دوسری جانب بھارت کے لیے یہ پیغام نہایت تلخ ہے۔ بھارت ہمیشہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، لیکن جب امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے طیارے گرائے گئے، بھارت جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا تھا اور اس کی ایٹمی طاقت غیر ذمہ داری کے ساتھ استعمال ہو سکتی تھی، تو یہ بیانیہ دراصل بھارت کے بیانیے کو زک پہنچا رہا ہے۔ یہ بیان عالمی برادری کے سامنے بھارت کی عسکری اور سیاسی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ بھارت کے لیے یہ اس لیے بھی ناگوار ہے کہ وہ خود کو ہمیشہ پاکستان پر غالب قوت کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن ٹرمپ کے بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف بھارت کو جواب دیا بلکہ اسے بھاری نقصان بھی پہنچایا۔ اسی طرح ٹرمپ کے ایسے بیانات کے پیچھے ایک پوشیدہ پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دراصل بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ کی حمایت نہ ہو تو بھارت کو خطے میں تنہا اور غیر محفوظ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام بھارت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرے، اس کے معاشی اور دفاعی معاہدوں میں زیادہ شمولیت اختیار کرے اور امریکی قیادت کو اپنے لیے ناگزیر سمجھے۔ ٹرمپ چونکہ ایک کاروباری ذہن رکھنے والے صدر تھے، اس لیے ان کے عالمی سیاست بھی ان کی ایک قسم کی ڈیل ہی ہے۔ بھارت کو ایسے بیانات کے ذریعے احساس دلانا کہ اس کی فوجی ناکامیاں دنیا کے سامنے آیا ہے، دراصل اسے امریکہ کے ساتھ مزید قریب کرنے کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ٹرمپ پاکستان کو بھی ایک اشارہ دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ 7 جہاز گرائے گئے اور جنگ ایٹمی سطح تک جا سکتی تھی، پاکستان کے لیے اس حوالے سے مثبت ہے کہ عالمی طاقت نے اس کے موقف کو تسلیم کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ موقف رکھتا آیا ہے کہ اس نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا اور خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ ٹرمپ کے بیانات پاکستان کے اس موقف کو عالمی سطح پر تقویت دیتے ہیں، اس لیے یہ بیانات پاکستان کے لیے ایک سفارتی کامیابی بھی سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس سارے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ صرف ایک واقعہ یاد نہیں دلا رہے بلکہ ایک مکمل سیاسی پیغام دے رہے ہیں۔ وہ ایک طرف اپنی شخصیت کو امن قائم کرنے والے لیڈر کے طور پر اجاگر کر رہے ہیں، دوسری طرف بھارت کو اس کی عسکری کمزوری یاد دلا کر اسے مزید امریکہ کا محتاج بنا رہے ہیں، اور تیسری جانب پاکستان کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ اس کے موقف کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کا اصل مقصد صرف ماضی کی یاد دہانی نہیں بلکہ مستقبل کے تعلقات کی سمت متعین کرنا ہے۔ یہ بھارت کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ عسکری برتری کے دعوے کرنے کے باوجود اس کے لیے امریکہ کی حمایت ناگزیر ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ امریکہ اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک بریک لے کے بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور امپورٹ کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔